شانہ اور آپ کی عمر مبارک کے 4 سال دی ہوئی میں سیرت غوثیہ تم دے اندر پڑھے ہوئی تو علماء کو سنے ہوئی کہ بلا علامہ صاحب بیٹھے نے اللہ پاک انہوں نے علم و عمل عطا فرمائے اور انہوں نے درجات فرمائے اور اس علاقے دے اندر جڑے خدمت کر رہے ہیں ایک بڑا نام ہے اللہ پاک انہوں نے اور عظمت عطا فرمائے غوث پاک اپنے استاد خانے کے گئے استاد محترم کے سامنے قاری صاحب کے سامنے تے 18 سپارے زبانی سنا سڑے تے 12 سپارے اتوں میں استاد نے پوچھا ایڈی سونی کرا تے ایڈی سونا تلفظ دے ایڈا سونا کی تو پڑھے تے فرمایا میری والدہ ماجدہ جڑی ہے نا 18 سپارے دی حافظ او میں ماں دے پیٹ تے سن کی حفظ کر لے 12 اتوں میں کے پڑھ دیا 12 میرے بھی اتوں میں کے پورے ہو گئے نے 30 سپارے میں تو سنا سڑے نے اللہ اکبر جل شانہ پھر 18 سال تک 4 سال دی عمر تو لے کے 14 سال جے قصبہ جلان دے اندر جڑا بنیادی علم ہے سکول دا دنیا دا اور دین دا حاصل کیتا اور اس کے بعد پھر واقعہ محترمہ کو اجازت لئی عرض کی تھی امی جان میں کو اجازت عطا فرماؤ میں ہن بغداد شریف جانا چاہتا ہوں میں مزید علم کے سمندر پہ گوتا لانا چاہتا ہوں منو اجازت دیو آپ دی والدہ ماجدہ تو قربان جائیے اس وقت آپ دی والدہ ماجدہ وفات پا چکی ہے اللہ اکبر جل شانہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ہم جان دی اجازت دی اللہ اکبر آپ جب قصبہ گیلان تو باہر نکلے احمد بدوی ڈاکو سی اس علاقے دا او دا کام سی راتی اعلان کرنا تے دیہڑی قافلے نوں لٹ لینا دیہڑی اعلان کرنا تے راتی قافلے نوں لٹ لینا 60 ڈاکو دے نال سن او 60 ڈاکوؤں دا سردار سی احمد بدوی اس نے جڑے قافلے دے نال تجارتی دے نال روانہ ہوئے نا اس قافلے نوں راستے دے وچ لٹ لیا انہاں نے لٹ لیا جدوں تے او ایک ڈاکو آپ دے کول آیا انہیں آکھیا ہے بیٹا اے شہزادے تسی بڑے خوبصورت ہو ماشاءاللہ بڑے بڑے کسی خاندان دے لگدے ہو تواڈے کول کوئی چیز ہے ڈاکو سی چور سی انہیں آکھیا جو کچھ نہ کوئی لگ دے آپ نے فرمایا بڑے لوگ نام میرے کو 40 دینار وہ مذاق سمجھ کے چھڑ کے ٹوٹ گئے تھوڑی دیر بعد پھر ایک ڈاکو آیا انہیں بھی یہ سوال کیتا آپ نے فرمایا ہاں میرے کو 40 دینار دے وہ پھر چھڑ کے ٹوٹ گئے بچے نے شہزادے نے مذاق کیا اور جدو سارا سامان کٹھا کر لیا تے ونڈن لگ پہ لٹیا سامان تے قافلہ سارا جڑا وہ برباد کر دیتا لٹ لیا تے 2 ڈاکو آخر سردار اج شہزادے نوں ویکھیا اج بچے نوں ویکھیا بڑی روح والا بڑی شان والا بچہ اتنا اس طرح دا بچہ نہیں ویکھیا 2 واری انہوں پوچھا گیا تواڈے کول کی انہاں فرمایا میرے کو 40 دینار احمد بدوی دے دل تے گل لگی اس نے کیا بلا کے لے آپ نوں لے کے گئے جدوں سردار دے کول وہ احمد بدوی سردار نے پوچھا تواڈے کو کی آپ نے فرمایا میرے کو 40 دینار اس نے کہا بیٹا تسی جھوٹ کیوں نہیں بولے آپ نے فرمایا اے احمد بدوی ڈاکو تو دے ڈاکو ہے لیکن میں اصلی حسینی سید ہاں فرمایا میری ماں نے مینوں 4 وصیتاں کیتیاں سن جدوں میں جیلان تو بغداد شریف دی طرف علم حاصل کرنے واسطے نکلن لگا وا میری والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا ایک گل میری یاد رکھنا میں عرض کی تھی اے امی جان کوئی وصیت فرماؤ کوئی نصیحت فرماؤ میری والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا میری گلاں تے عمل کرنا ہمیشہ اللہ دے حکماں دی پابندی کرنا تو دوسری گل اے حرام دا لقمہ نہیں کھانا تیسری گل اے اللہ دی تقدیر تے راضی رہنا چوتھی گل اے کہ ساری زندگی سچ بولنا جیسے بھی حالات ہو جان ویسے بھی حالات ہون جیسے بھی حالات ہون کبھی زندگی دے اندر جھوٹ نہیں بولنا آپ نے فرمایا میں حسنی حسینی سید ہاں میں سادہ خاندان دا ایک چشم و چراغ ہاں فرمایا یہ دنیا دے 40 دینار کی 40,000 بھی ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولتا اے میری آستین دے تھلے سلے نے اللہ اکبر بولو سبحان اللہ جدوں آپ نے گل فرمائی جو دے دل دے اوتے گلاں وجیاں یہ گلاں نور سن آپ دی زبان چوں نور نکل رہا سی انہیں کہا میں ساری زندگی نافرمانی دی گزار رہی یاد رکھو منگن والے دا تے ڈاکے مارن والے دا تے چوری کرن والے دا کدی زندگی پوری نہیں پئی کدی بتی نہیں پڑی تے جس ویلے رب دے نا تے بھوک اس ویلے یارو ختم ہونی ہے رب دے دتیاں بغیر بھوک ختم نہیں ہونی میرا سونا رب دے یا کوئی رب دا محبوب عطا کرے تے پھر گلاں ہی وکھریاں ہونیاں قربان جاواں امن بدوی آپ دے قدموں تے ڈیکیا اس نے کہا منو سچی توبہ کراؤ آپ نے سچی توبہ کرائی آپ نے بیعت فرمایا آپ نے نگاہ کرم کی تھی وقت دا ولی بنا دیتا وقت دا غوث بنا دیتا وہ 60 جڑے سن انہوں نے پیچھو پکڑ لیا انہاں کہا امن بدوی جدوں تو ڈاکے ماردا ہے
عارف خلیل رومی کشمیر تے فرماندے نے اور نانک داد کے مولو چا تے سچا حسبو نسبو سرکار دا بچپن ہے اور اتھو جدو آپ دا قافلہ نکلیا اللہ اکبر جل شانہ اور کسی شاعر نے اسے گل دیا کیا یہ وجہ لال کدوں پیدا ہونے میں وہ آتا ہے ماں دی گود دے درسگاہ پہلی اتھو زندگی دے نصب العین بن دے اتھو داتا خواجہ پرید بن کے اور دکھی دلہ نہیں چین قرار بن دے شرم و حیا بھی ہوئے دے ماں پیکر پھر پتر بھی غصے سکلین بن دے ماں ہوئے دے سیدہ خاتون جنت پھر پتر بھی حضرت حسین بن دے اے ماما شابدار ہونا تہجد گزار ہونا تے پتر داتا گنج بخش علی جویری بن دے ماں نیک اور صالح ہوئے نا پتر جڑے نے خواجہ معین الدین چشتی میری بن دے ماں نیک اور صالح ہوئے نا تے پتر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بن دے ماں نیک اور صالح ہوئے تے بیٹا خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی بن دے ماں نیک اور صالح ہوئے تے پتر اللہ اکبر جل شانہ اے پھر حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار موڑوی حضرت پیر میر علی شاہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی پھر اللہ کے نیک ولی تے صالح رجا پڑھ دے نے اے ماں باپ دی تربیت دا اثر ہوندا ہے قربان جاواں پھر آپ بغداد شریف گئے جدوں بغداد شریف گئے تے 9 سال درس نظامی پڑھے میں سیرت غوث اعظم کے اندر لکھیا پڑھیا کہ 9 سال پڑھیا اور حضرت شیخ مسلم عماد بن عباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی خانقاہ میں جانا وہ وقت دے ولی سر انہوں نے بڑی اس وقت پئی سی انہوں نے بڑی گڈی چڑھی سی آپ اتنے جاندے جڑا درس نظامی نہ پڑھتے انہیں اتنے عمل کرتے جا کے مجاہدہ کرتے چیزیں کرتے اور پتہ جی پھر کنی عبادت کی ہے ریاضت کی ہے کنی حضور غوث پاک نے محنت کی ہے اللہ اکبر ذرا توجہ فرمائے سیرت غوث العظم کے اندر لکھیا ہے شہنشاہ مغدان سیدنا حضرت میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے خود اپنا تذکرہ فرماندے نے 25 سال تک میں عراق دے ویرانہ بیابانہ جنگلہ دے اندر گزار دیتے نے چلیاں دے وچ مجاہدات دے اندر فرماندے نے درختاں دے پتے کھاتے نے چشمیاں دے نہراں دے پانی پیتے نے پھر فرماندے نے 15 سال تک میں ایک لت تے کھڑے ہو کے عشاء دی نماز تو بعد فجر دی نماز تک قرآن مجید ختم کیتا ہے اے ہی نہیں بلکہ فرماندے نے میں اپنی زندگی دے 40 سال جڑے نے او عشاء دے وضو نال تہجد اور فجر دی نماز ادا کیتی ہے سبحان اللہ اور کسی شاعر نے آکھیا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جامع ہے سہارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر اور میرے مریدوں ڈرنا نہیں مریدی لا تخف عربی دے لفظ میں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خواب بندہ غوث اعظم کا اور محمد کا رسول میں ہے جیسے مرتبہ
تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان غوث اعظم، علماء اہل سنت زندہ باد۔ پھر اس تو بعد سنو کی مقام اور کی مرتبہ اور کی شان ملی۔ آپ فرماتے ہیں جدوں میں چیزیں کر لے مجاہدے کر دے، حضرت شیخ ابو سعید مخرمی رحمت اللہ تعالیٰ ایک روایت کے اندر مخدومی آمدن آئے، ایک جو اندر مخرمی رحمت اللہ تعالیٰ رہ دے آتے بیعت کی اللہ کو اکبر جزا شانو انہوں نے آتے بیعت کی تھی اپنے زمانے دے یگانہ روزگار سن ایسے برسان کے انہوں نے شان دا اس وقت بندہ ہی ہونے دی روح زمین کے جنہیں غوث پاک جنہوں نے مرید غوث کرا دے انہوں نے مرشدہ بھی کی شان ہوئی جس طرح وقاتا صاحب مرشد حضرت ابو الفضل اللہ سین بن فتلی جنہوں نے مرید داتا گنج وقت شریف میں ریون علامت انہوں نے مرشدہ نے کی مقام ہونے اللہ اکبر جل شانہ شہن چاہ بغداد من ماندے نے وہ خلقہ جہاں معراج کی رات امام الانبیاء نو عطا ہویا سی وہ حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے وسیلے نال اور جدوں مولا کائنات دے وسیلے نال خواجہ امام حسن دے وسیلے نال میرے تک پہنچیا اور میں پایا اور میں تو پایا میرے تے نور دی بارش ہون لگ پئی میں باطن دی نگاہ نال ویکھیا آسمان تو لے کے زمین تک زمین تو لے کے لا مقام تک عرش عظیم تو لے کے تحت الثرا تک آپ فرماتے ہیں میرے وجود کے صدقے اللہ نے نور دی اوتھے بارش کر دیتی آپ فرماتے ہیں میں منبر تے بیٹھ گیا میں اللہ نے الہام فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی اے جنے تساں مجاہدے کیتے نے جنی تہاڈی شان ہے جنہ مقام ہے اج اس مرتبے دا اعلان کر دیو اج فرما دیو اپنی زبانیں ملائک نال مدح شان ملائک نال مدح شان نبوت نال اے ارشاد فرما دیو قدمی آدری علی رقبت کل ولی اللہ سبحان اللہ اے ارشاد فرما دیو کہ آج تو لے کے قیامت تک جنہیں اولیاء اللہ ہوں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو سوا خلفائے راشدین تو سوا صحابہ اور امامہ تو سوا باقی جنی کائنات ہے آپ نے متعلق ہوتا ہے کہ آپ کا قدم مبارک اللہ دے ولی دی گردن دے ہوتے ہوئے اعلان فرما دے جدوں اعلان فرمایا اللہ اکبر جل شانہ شہنشاہ بغداد نے اعلان فرمایا حضرت شیخ علی بن ہدی آپ کے قدموں میں بیٹھے انہوں نے بھی آپ کے قدم مبارک بھر کے اپنی گردن دلا کرے حضرت خواجہ بغداد میں بتو یہ وہ دو بندے سن جڑے مردے بھی ٹھیک نے دتا کلائے تو جواب پڑھ کے تذکرہ غوثیہ یہ پڑھ کے دیکھو سلطان الافکار فی مناقب غوث الابرار کے اندر کی دے ہے خلاصہ تو قاضیہ کو ڈال کے دیکھو علامہ صاحب کو میں پوچھیا کتاباں موجود نے انہاں دے وچ حوالے نے اللہ اکبر جل شانہ شہنشاہ بغداد نے فرمایا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری کائنات کے اندر جتنے ولی نے قدمی آدھی رقبت علی کل ولی اللہ اور تینوں انہوں کی پتہ لگے تھے جڑے آنے نے غوث پاک کی کہنے انہوں کی پتہ لگے اور بلے شاہ قدوری اور مدلے بلے سو ساتھی وقتیوں پر ویکھن والی اکھریوں پتائیوں جان جدائیاں اسندیا اور جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں جنہ نہیں تکیا وہ پان روڑا جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں اور جنہ ویکھیاں نے کچھتے نظارے کیتے نے انہوں نے اکھاں ہی بند کر لیا نے اور بزرگاں بھی سی گئے نے اللہ اکبر امام اہل سنت دی روح تربی جدوں یہ مقام ویکھیا شہنشاہ بغداد آپ فرماندے نے واہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا کربلا کیا جانے ہے کوئی کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا
میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. اور آپ فرماتے ہیں سارے اقتاب جہاں کرتی ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف کرنے والا تیرا. سارے ولی غوث قطب مقدار جان دے خانے کعبے کا طواف کرن، کعبہ میرے غوث نہ بندہ طواف کرے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. یہی گل نہیں حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی میں رہتی حضرت خواجہ بکار بن بطو آپ دے نال نے. آپ حضرت امام احمد بن حنبل دے مزار تے گئے، جا کے فرمایا السلام علیکم یا امام احمد بن حنبل. جواب آیا وعلیکم السلام یا شیخ عبد القادر جیلانی. آپ مزار تو باہر آ گئے، خلت عطا فرمائی، خلعت قیومیت عطا فرمائی اور پھر فرمایا اے عبد القادر جیلانی اہل علم شریعت ہو، اے عبد القادر جیلانی اہل علم طریقت ہو، اے عبد القادر جیلانی اہل علم حقیقت ہو، اے عبد القادر جیلانی اہل سارے علوم، تو سارے علوم عطا فرمائے. پھر قبر کے اندر گلے لگے واپس چلے گئے. یہی نہیں سلطان الاذکار بھی مناقب الاذکار کے اندر اللہ اکبر اور خلاصۃ القادریہ کے اندر شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ عصر دے وقت دریائے دجلہ کے کنارے تے سیر فرما رہے، دریائے دجلہ کے کنارے تے سیر فرما رہے. آپ کے خلفاء آپ کے خادم آپ کے نام نے، آپ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں کیا ہے کچھ عورتوں نے پانی واسطے گھڑے لے کے آئی نے، اور ساری عورتوں نے پانی کے گھڑے بھرے وہ واپس اپنے اپنے گھروں چلی گئیاں. ایک بڑھی مائی صاحبہ وہ گھڑا بھر کے کنارے تے بیٹھ کے دریائے دجلہ دیاں موجاں نوں ویکھدیاں نے، دلداروں قطار روندیاں نے، بڑے درد نال روندیاں نے. شہنشاہ بغداد قریب تو گزرے نے، خلفاء نوں اپنے خدام نوں پوچھیا اے مائی صاحبہ کیوں رو رہی نے، انہاں نوں کی مسئلہ درپیش ہو گیا. انہوں نے غلاماں نے عرض کیتی ہے شہنشاہ بغداد، اے شہنشاہ ولایت 12 سال پہلے دی گل بڑی توجہ طلب ہے. وعدہ دیتا ہے سلطان الاذکار ہی مناقب غوث الابرار کے اندر خلاصۃ القادریہ کے اندر حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے یہ واقعہ نقل کیتا ہے. کونوں گل نہیں کر رہا اور خاتمت کرتے ہیں یا شہنشاہ بغداد، اے شہنشاہ بغداد اس دے بچہ جڑا ہے وہ 70 براتی لے کے کشتی دے اندر سوار ہو کے اس دی شادی دا دن سی جا رہا سی برات دریائے دجلہ دے اندر. دریائے دجلہ میں انہاں بندیاں کو سنیا جڑی اوتھے رہندے نے جنہاں ویکھیا فرماندے نے سمندر دی طرح ڈونگا ہے، اودے وچ بڑی گہرائی ہے، اودے وچ کشتی جا رہی ہے. طوفان آ گیا، بدل آ گیا، طوفان آ گیا، ہنیری آ گئی اور موجاں جڑیاں نے دریا دیاں وڈیاں وڈیاں بن گئیاں، وہ کشتی ڈوب گئی. 70 دے 70 بندے مر گئے تارے. اس واقعہ نوں 12 سال گزر چکے نے. اے مائی روزہ نہ ہوندی ہے آگے پانی دا گھڑا بھردی ہے، پہلو روندی ہے دارو قطار، پھر جدوں تسلی ہوندی ہے دل ٹھنڈا ہوندا ہے گھر چلی جاندی ہے. قربان جاواں غوث الاعظم سلطان بغداد والا اچا شان میرے دستگیر دائے انگلی نال توڑیا سی چند جس نے ایک چند اس بدر منیر دائے سایہ پاک حسنین دی شان دائے عکس علی دی پاک تصویر دائے اور دعا جہاں کریا دعا جہاں دے وچ سائن جنوں آسرا پیرا دے پیر دائے. میرے عبد القادر جیلانی دی ولایت کا دریا موج دے اندر آ گیا. فرمایا اے بڈھی ماں رونا، اے بڑھیا رونا، اے بڑھی عورت رونا. ویکھ ہن اللہ دی قدرت دے کرشمے ویکھ، اللہ نے نبی دی آل دی کرامت ویکھ، عبد القادر جیلانی دا دریائے رحمت ویکھ. آپ سجدے دے اندر چلے گئے، عرض کیتی یا رب العالمین منو عبد القادر جیلانی بنائے، منو قدرت دے یارا اسے عطا فرمائے نہیں. یا اللہ میری دعا ہے اج اس بڈھی دا دل ٹھنڈا کر دے، اے دے بچے نوں بھی زندہ کر دے، اور 70 براتی بھی زندہ کروا دے، اور کشتی دا ملا بھی زندہ کر دے. یا اللہ انہاں سارے نوں زندگی بخش دے. سجدے تو سر اٹھایا دریا دے اندر کوئی چیز نہیں، پھر سجدے دے اندر چلے گئے، پھر اللہ کی بارگاہ وچ التجا کی، پھر سر اٹھایا کوئی چیز نہیں، پھر سجدے دے اندر چلے گئے. جب تیسری مرتبہ تیسری کڑی سجدے دے اندر گئے، اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا عبد القادر جیلانی اساں انہاں سارے جسماں نوں اکٹھا کیتا ہے، انہاں دے
رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار غوث اعظم نے جدوں دیکھیا نا وہ کہتی آ رہی جو خدا نے شکر ادا کیتا مولا تیری شان ہے آپ نے کی آسی آپ نے اب زمانے لائق بغداد شریف دے اندر آپ گل آخری اس تو بعد دو تین شیر جو بھی نثر میں پڑھ کے گل بس علامت میری ختم آپ دا کی آسی دوست سی میں بھی گل خود پڑھی تفریح اور خاطر کے اندر پڑھی آپ دی اور بھی گلاں پڑھی جمال نے اللہ اکبر جل شانہ لیکن یہ گل تو سنانا کہ آپ دا دوست دنیا کو پر مثال آگے او دی بیوی آپ دی بارگاہ ہے انہیں کیا تسی بڑے صحابہ کراموں تو بڑے اعلیٰ خاندان دے ہو کہ سرکار دعا فرماؤ میرا کام دیتا ہو آپ نے فرمایا آپ نے کشف نے کیا تے روح جڑی ملک الموت لے کے چوتھے آسمان تے پہنچ چکے آپ روحانیت دی طاقت نال چوتھے آسمان تے پہنچے فرمایا بغداد شہر کے غلام غلام بندے کی جڑی غلام بن غلام کی روح قبض کی تھی وہ واپس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے گا کسی نے سوال نہیں کیا ویکھیا بڑے حیران ہوئے کس نے آ روکیا ہے تو فرمایا میں عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہوں تے وہ روح واپس کر ملک الموت نے ارشاد فرمایا عبد القادر جیلانی میں اللہ کے حکم نال روح قبض کر لی میں واپس نہیں کر آپ نے پھر بھی گل فرمائی ہے ملک الموت اے روح افلام کے فلانی روح واپس کر دیو ملک الموت نے ارشاد فرمایا روح واپس نہیں کر دی آپ نے تیسری مرتبہ زمین کی طرف چلوا سر اپنی روحانی طاقت نہ پکڑ کے ساری روحوں وچوں کر دیا تے ارشاد فرمایا ملک الموت جاؤ اے خالی زمین پار کر رب العالمین تے لے جاؤ اور تسی اور دی روح دی قبض کر کے دنیا چلا دے اللہ نے انہاں نوں ویسی روح دی عطا کر سوا لاکھ روح ہر روز قبض ہوندی ہے میرے مرشد حضرت پیر صوفی کرم لائی المرحوم حضور ربا دی سرکار واقعہ فرمان لگا رون لگ پی فرماندے نے ایک یار نوں آزاد کرانے کی خاطر ایک یار نوں زندہ کرنے کی خاطر سوا لاکھ روح جاگے تو قادر جیلانی نے ادھر واپس کر دی جب اللہ کی بارگاہ وچ گئے ایک گلاں اولیاء فرماندے نے او جڑے باطن دے رازدار اللہ کی بارگاہ کے مقام ہو یا بارے دا جے واقعہ پیش آیا تیری ذات علی نوں بذات کے حضور ہے فرمایا شکر کر مقام میرے محبوب نے تینوں یہ بھی آکھیا کہ تو امینہ بغداد دے اندر یا انہاں دی روح نہ قتل کری یا اے گل نہ کری فرمایا میرا محبوب ہی او میرا محبوب ہی او جڑی گل کہہ دے مینوں مننی پیندی ہے اور میں مننا وا اللہ اکبر جل شانہ حضور غوث اعظم دی بارگاہ وچ ولی آیا رات ہو چکیا تھی 360 ولیوں دے واسطے دعا کر چکے سن اللہ دی ذات نے فرمایا نہیں اینے غلطی کیتی ہے شہنشاہ بغداد دی بارگاہ جایا اللہ دی ذات نے فرمایا عبد القادر تیرا جو جی چاہتا ہے نہ کر عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے عرض کی تھی بارے نوں معافی دے دے فرمایا جو عبد القادر 360 دے صدقے نہیں دتی تہاڈے ایک کلیاں دے صدقے کو معافی سبحان اللہ اے میرے شیخ دا مقام ہے قیامت والے دن ادھی امت دی بخشش حضور غوث پاک کرن دے تفریح اور خاطر کی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی دے اندر حضرت سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کبیر آپ دی مبارک جدوں سامنے رکھ کے حضور دی امت دی شفاعت کی تھی ادھی امت دی شفاعت خواجہ اویس کرنی نے کی تھی ادھی امت دی شفاعت غوث اعظم کرن دے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی یوم القیامت لأہل القبائر من امتی حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کروں گا اور ملائکہ خلاصہ چاند شیرہ کے اندر ایک منٹ کے اندر چھوڑ لو ولی اللہ کا دلوں صاف کر کے ولی اللہ کا دلوں صاف کر کے زندہ رہن کا وعدہ سمجھا سکتا قوم میں اتنی فرما کے ولی مردے قبر کے وچوں اٹھا سکتا مار کے جاتی لوہے محفوظ تے ولی لکھی ہوئی تقدیر مٹا سکتا اپنے وضو دے پانی کا مار چھٹا کافر ہون تو ولی بچا سکتا کدی داتا حجویری دے نوبندر اور ہم سارے پنجاب نوں لا سکتا اجمیر دے ٹکیاں تے بیٹھ کے 90 لاکھ نوں کلمہ پڑھا سکتا کلن شور شریف دیاں وچ گلیاں سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو کلن شور شریف دیاں وچ گلیاں
ولی حضرت خواجہ پیر ہارون رشید ولی مولا شریف تے بہ کے مولا شریف دے مدینہ شریف ہوتا ماشاءاللہ برکات اللہ نال مولانا حافظ بیان فرما انشاءاللہ ختم پاک کیا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ توسیہ، آستانہ عالیہ پیر شریف. اچھا بیٹھو سکتے انشاءاللہ. ساڑھی آج دی اس محفل پاک کے اندر جو دیار شریف کا سلسلہ شروع کیتا ہے انشاءاللہ قطرے قطرے نال دریا بنے گا. پہلی تے گل اے وے جس نے آگے بھی دسیا ہے کہ محفل وہ نہیں ہوندی جدے چ 5000 بندہ ہوئے، محفل وہ نہیں ہوندی جدے تے 2 لاکھ یا 4 لاکھ بندہ ہوئے. دو بندے بھی خلوص نیت دے نال بیٹھ کے حضور دی تعریف بیان کرن، حضور دی شان تے درود و سلام پڑھن، وہ بھی اللہ تعالی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دے. سبحان اللہ. یہ جتنے بھی آئے ہیں اسی اپنی مرضی نال نہیں آئے. مت کوئی بندہ سوچے کہ میری بڑی بہادری ہے تو میں آ گیا، فقط نہیں آ سکتی جتنی دیر تک میرے رب دی توفیق شامل حال نہ ہو. سبحان اللہ. یہ پنجابی دی مثال ایک ساتھی کرنا کہ میرا تہاڈا گھر ہے کہ میرے تہاڈے گھر کوئی بندہ اجازت تو بغیر نہیں آتا. سبحان اللہ. میرے تہاڈا دروازہ بغیر اجازت تو کراس کرے نہیں نہ کرے گا جتنی دیر تک اجازت گھر نہ ملے گی. تو میرے بھائیو اگر دنیا دار کا دروازہ کوئی اجازت تو بغیر کراس نہیں کرتا تو رب سبحانہ کی اجازت تو بغیر کوئی رب کا کاغذ کیویں بڑھ جائے. پتہ چلیا ہوتی توفیق دے مطابق امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شاہ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سلسلہ نقشبندیہ دے پیر ہوئے. حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی آپ نے مکتوبات اندر لکھیا ہے کہ فرمایا کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میں خود میرے نانا جان کملی والے نے فرمایا ہے کہ اتنی دیر تک کوئی بندہ اللہ کے گھر وچ نہیں آ سکتا جتنی دیر تک اللہ کی رحمت شامل آنا. فرمایا جدے بعد اللہ 70 بار نگاہ رحمت فرماتا ہے وہ اپنے گھر آمد کی اجازت دا فرماتا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں حضرت مولانا شبیر صاحب نے بڑا سونا بیان فرمایا ہے. سرکار سے پاک دیاں بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنائیاں نے. یہ فقط کے اندر کوئی شک نہیں سرکار کو سے پاک دی شان کے اللہ نے عطا فرمائی ہے. وہ کائنات اللہ نے بڑیاں تو کس کی عطا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد درجہ صحابہ دا صحابہ تو بعد درجہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سبحان اللہ مقام ہو سے پاک اللہ عطا فرمایا. کائنات قیامت کے آخری دن تک بڑے بڑے ولی بڑے بڑے غوث کتب ابدال پیدا ہوں گے لیکن جڑا مقام اللہ نے حضور سے پاک عطا فرمایا کائنات اندر کسی کو بتا ہی نہیں. سبحان اللہ. جڑا علامہ صاحب نے آخری واقعہ بیان کیتا ہے یہ تو میں 2 لفظاں وچ یہ بات عرض کر کے اجازت چاہنا کہ بعض بندے اعتراض کرتے ہیں مردے زندہ رہے میں جناب نے بریلیاں رولا پایا سنیا رولا پایا جی مردے زندہ ہو گئے مردے زندہ ہو کیویں مردے زندہ ہو گئے جڑا مر گیا کیویں زندہ ہوتا ہے. تے بڑے ادب دے نال گزارش کراں گا کیونکہ ذرا ساڈا پروگرام جڑا میں تھوڑی تربیت جتنی بھی نال ہے یار مشری بات بندے اعتراض کرتے ہیں جی نہ نواں کام شروع کر لے پہلے کسی نے دعا دے دے تے نہ آ کے نواں شروع کر لے یار مشری دا سلسلہ. تو میرے بھائی مردے دی زندہ کیتے سرکار اس پاک دی گلاں کردے اللہ دی قسم ہے سی اللہ اس وعدے کرنے سانو پتہ ہے قبر وچ جانا ہے سرکار اس سے پاک آ جانا ہے سوارا مار دے جنت راس کر جانا ہے. سبحان اللہ. اسی اے گناہگار ہاں تے گناہگاراں دے گھر ہو جاندے اگر کوئی بندہ کہے کہ مردے زندہ نہیں ہوندے تو میں قرآن پاک دی آیت مبارکہ عرض کر کے اجازت چاہتا حافظ شبیر صاحب بھی ماشاءاللہ آپ تشریف فرما رہے ہیں. میرے مرشد کریم دے شہزادے
حضور صاحبزادہ پیر مسعود حسین صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ قائدہ رضی شریف دے غلام آپ بھی تشریف لے آئے نے، تو برکت ہو گئی کہ بزرگاں دی اولاد آ جائے، اللہ دے ولیاں دی اولاد تے ولایت دیا تاجدار بھی ہون، سر تے سجایا بھی ہوئے سیدھا آپ تشریف لے آؤ تے بڑی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس واسطے اس بندے بے شک جوڑیاں نہیں کرنا آستہ اج نے کل دو اور رلن گے، پرسوں دو اور رلن گے، اور رلن گے، اور رلن گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مجمع بن جائے گا اللہ دے فضل نال، سرکار کو شفاعت دی نگاہ کرم نال۔ تو بات یہ ہے کہ بندے دی مردہ زندگی قرآن کریم میں پوچھنے آ کہ جدو حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ میں نے کوئی شک نہیں تیرے ہوتے، تو مردے زندہ کرنا ہے، تو جان بھی بخشنا ہے، موت بھی دینا ہے، سب کچھ دے رہا ہے کہ یا اللہ میں صرف دیکھنا چاہنا، دل کو سکون دینا چاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَاصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ قرآن کریم ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ فرمایا ابراہیم نے کرو 4 جان مار دے دو، جیڑی بات حضرت صاحب نے چھوڑی ہے میں فکر مکمل کر کے ختم شریف پڑھا گے، صرف ذہن میں بٹھا دو کہ کوئی کام بھی اگر کوئی ہوتا ہے کہ اللہ دی عطا نہ ہوتا ہے، دی مرضی کے خلاف ہوتا نہیں۔ یہ قرآن کریم میں تیسرا سپارہ ہے، باری جو کاٹ کے پڑھ لو۔ اللہ نے فرمایا اگر 4 جان مار لے، کیڑے؟ کبوتر، کوا، مرغ تے مور، یہ 4 جانور لے انہاں نوں اپنی آواز دے نال ملا لو، جنوں پنجابی دا نام اپنے تے لا لو، تسی آواز مارو تے وہ تہاڈی آواز تے جان دے دوڑ دے تہاڈے کولے آ۔ اے ککڑ رکھے ہونا کبوتر بندہ دانا پا لگا ہن بلانا فٹافٹ آ جائے، وہ سمجھ آندے فرمایا انہاں اپنی آواز دے نال دی آواز ملا لو، سکھاؤ نہ جدو سکھ جان پھر انہاں نوں ذبح کر کے انہاں دا قیمہ کر لو، یہ قیمہ کر کے دا جز عشر ادھن یاتینا کا انہاں دا لدا 4 پہاڑ تے رکھ دے، ایک پہاڑ تے تھوڑا دوجے تے انہاں دا مکس کر دیا تے تھوڑا تھوڑا گوشت انہاں دا رکھ کے تے سیڑیاں اپنے کولے رکھ ثم ادھن یاتینا کا سایہ وعلم پھر انہاں آواز مارو ان اللہ دے حکم نال۔ پھر حضرت ابراہیم نے شکر نہیں کیتا، کرنے کے بعد آپ نے آواز ماری، فرمایا مور، کبوتر، آپ نے مار ماری تو جتھے جتھے انہاں دے حاضر نہ وہ اللہ دی قدرت نال گوشت اڑنا شروع ہو گیا، اڑ کے آؤ جڑے پرندے دے نال سی اس پرندے دے نال لگ کے تے دوڑ کے حضرت ابراہیم دے قدماں وچ آ کے تے میرے رب نے فرمایا ابراہیم دیکھ لئی، عرض کیتی یا اللہ میں تے پہلے ہی مانتا سا لیکن دل نوں سکون دین واسطے اور آمد تک امت نوں سبق دینا چاہتا سا کہ رب دی مرضی دے خلاف کوئی کام ہوندا نہیں، جو میرا رب کرے وہی ہوتا ہے، رب دے ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے۔ میرے بھائیو اس واسطے اے نہ کچھ سوچے کہ انہاں نے نواں 11ویں دا کام شروع کر دیا، 11ویں شریف دیاں بڑیاں برکتاں نے مکتوبات شریف دے اندر امام المجدد الکشانی نے لکھیا ایک مائی سی کہ او دا بچہ سولی لگ گیا، بادشاہ وقت نے سولی تے چڑھا دتا تاکہ انہوں سزائے موت دیو، یہ بڑا ظالم ہے۔ تے مائی دا ایک ہی پتر سی تے ماں دی بھاویں کسے جانور دی ہو، اسی قدر نہیں کردے ماں پیو دی، اج ماں گل کرے تے نے اماں کام کر تینوں کی پتہ ہے۔ او میرے بھائی، او نوجوانوں، میرے بچیو، صرف تربیت ایک جملہ بولنا چاہنا، یہ نہ کیا کرو کہ اماں تینوں نہیں پتا، ابا تینوں نہیں پتا۔ او میرے پترو، جڑے والے اسی بچپن میں سا زبان منہ جاسی پر بولن کی طاقت اسی ایک باری ٹرین کرتے ہیں تے ماں فیڈر دو لے کے آ جاندی سی، میرے پتر نوں بھوک لگ گئی، ماں تو اس وقت بھی جانتی سی، باپ تو اس وقت بھی جانتا سی۔ اس واسطے میرے بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہزادے جنہاں دا نام حضرت الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ مائی عرض کی تھی کہ یا ربی والا پیرا تیرا بڑا نام ہے، سادے بندے سن سادیاں کرنا کی تھی، انہاں کہا بابا یا ربی والا تیرا بڑا نام ہے، دنیا تیرے بڑے ترانے پڑھ دی، میں بھی تیرا بڑا ذکر سنے ہیں، جے اج تو بابا یا ربی والا واقعی سچا نہ تے میرے پتر نوں سولی چاڑ کے تو بچاڑے تے میں تیرا نمبر دیاں گی۔ مائی دار قرض تے اپنی او ٹوٹی
ٹوٹی پھوٹی زبان نال عرضی کر چھڑی نہ کردا پا چھڑیا اے بادشاہ دے دل دے اندر خیال آ گیا بادشاہ کہ چھڑ دے یار معافی دے چھڑو پتر کار آ گیا کہ ماں نے کہا پتر ہویا کی آپ نے کہا ماں اللہ دی عزت دی قسم میں نے نہیں پتا کی ہویا لیکن میں دیکھیا کہ جب میں سولی تے چڑھ لگا ایک نورانی شکل و صورت والا بابا جدی داڑھی مبارک میں چڑھ نال زیادہ چمکدی سی جڑا سر تے تاج پایا سی وہ بھی چڑھ نال زیادہ چمکدا سی تے بابے دا جلال اینا سی کہ کوئی چیز دے سامنے نہیں سی آ سکتی بابے دی آئے نال رسانج کٹیا بڑا سٹیا میں بم پھڑ کے باہر کڈ چھڑیا ہے تے میں تے دوے کام ہو گیا تے نال ہی 2 منٹ میرے تے بادشاہ نے مینوں بری کر چھڑیا یہ مکتوبات شریف کے اندر لکھی ہے بات حضور مجدد الفسانی کسی دنیا دار مولوی کی گل نہیں حضور مجدد الفسانی لکھا ہے تو میرے بھائیو او اللہ دے ولی کے پڑھ نہیں ہوتے اللہ دے ولی بھاواں دے جلسہ پین والے نہیں ہوتے اے بالکل ٹھیک ہے اسی سمجھ رہے ہیں کہ جنہاں درباراں دے کام ہوندے نے سی آنے عدالت دے درباراں دے بھنگ کوٹن پینا نہ وہ بابے نے نہیں آکھیا تو میرے دربار تے بیٹھ کے بھنگ پی بابے نے نہیں آکھیا تو میری دربار تے بیٹھ کے چلو تے سٹے لائی آ بابے نہیں آکھیا اے بچو جڑے پڑھ بیٹھ گئے نا جنہاں دین دی پٹی نہیں پڑھی او قابل سب بن کے بیٹھ کے نال دوسرا دا بھی حق خراب کرنا اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے ولی قرآن و سنت جڑے کولے قرآن و سنت دا علم نہیں ولی ہو نہیں سکدا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح نماز فجر تو بعد پڑھانا شروع کرتے سن 12:30 نماز ظہر تک آپ 40 اسباق پڑھاتے سن کتنے اسباق پڑھاتے سن آج بڑے بڑے استاد بھی دوسرے سبق کے بعد بس ہو جانا تھک گئے ہیں سرکار غوث پاک 40 قسم کے اسباق پڑھاتے سن اور آپ ایک ایک آیت کے 40 تفسیراں عرض کر دیتے سن کہ سرکار غوث پاک علم نہیں سی کرتے کتوں سن اور میرے بھائیو انہوں اللہ نے منبع علم بنا کے منبع ولایت بنا کے بھیجا ہے یہ دنیا بھی کرنا کری ہونیاں تھوڑیاں نے آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ سرکار غوث پاک کی محبت اپنے سینے اندر سجاؤ اے اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ بندے نے جنہاں دے بارے اللہ دے قرآن نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سورہ فرقان کے اندر فرمایا ایک وہ نے جنہاں دی راتاں بھی میری یاد وچ گزردیاں نے جنہاں دے دن بھی میری یاد وچ گزردے نے جنہاں دے سانس دا ایک ایک لمحہ میری یاد وچ گزردا ہے وہ ستے بھی ہون تے دل چلدا ہوندا ہے وہ بیٹھے بھی ہون تے دل چلدا ہوندا ہے وہ بندیاں نال گل نہیں کردے ہون تے دل اللہ اللہ ہی کردا ہوندا ہے میرے بھائیو یہی کمال ہے کہ اساں جنہاں بزرگاں کو اپنی زندگی وچ میں ویکھیا ہے خدا دی قسم ساری قادری فقیر گنجے گئے جو سرکار غوث پاک نے فرمایا سرکار نے فرمایا کہ والا میرا مرید کوئی دیر تک نہیں مرن لگا جتنی دیر تک کوئی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہ ہو یہ سامنے اکھاں نال ویکھیا ہے صرف اسی ویکھی جب بھی گل کرنے ہیں جنہاں دی گل کر حضور پیر کرم علیہ سرکار ابا معروف ابا جی سرکار ہے شادمان دے نال جنہاں دی مسجد دے پیٹرول پمپ دے نال ابا جی دے نال مشہور سن الحمدللہ آپ دا بھی میں جنازہ پڑھن دی سعادت حاصل ہوئی جیسے جنازہ اٹھیا تے پتہ نہیں کتھوں کتھوں عوام آ کے لاکھاں کروڑاں اللہ دے ولی روتے سن سرکار دی مثال تو کنا آپ دی زبان تے کلمہ حق جاری سی میرے مرشد کریم حضور قطب الاقطاب حضور ولی کامل قدرت الصالحین بدر المشائخ تاجدار رنگیر شریف حضور قبلہ پیر محمد حسین قادری سروری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ کا جو وصال ہویا کہ سارے غلامان پتہ لگ گیا کہ آپ کی طبیعت ویکھ کے پتہ چل رہا سی کہ شاید آپ ساڑھے کو خدائی پا جان سارے رون لگ پہ میرے مرشد کریم نے اشارہ کر کے فرمایا روو نہیں سارے میرے نال کلمہ طیبہ پڑھو آج بھی بندے جیندے جاؤ نے ڈاکٹر لیاقت آج بھی جیندا ہے انہیں ڈرپ لائی ڈرپ رک گئی نبض کے ہاتھ رکھا نبض رک گئی لیکن زبان چل دی زبان ٹھپ ٹھپ کر رہی جب پتہ چلیا کہ آپ زبان کے کان نیڑے لایا تے آواز آ رہی سی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ نے گھنٹے تو زیادہ ذکر کیتا تے اینڈ تے آپ نے فرمایا سارے پڑھو جب پڑھیا لا الہ الا اللہ جب آیا نا محمد رسول اللہ مرشد کریم دا سر دیکھ پیا پتہ چلیا کہ روح انورے تو پرواز کر گئی او میرے بھائیو اے اللہ دے ولی نے اسی انہاں دے ذکر کام کرنے ہاں انہاں دے یاداں کام بنانے ہاں کہ انہاں ساری زندگی اللہ اللہ کر کے اللہ کو راضی کر لے آئے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون ان کی اتفاق کراں گا انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ دا خلاصہ اگلی یاد میں درس کراں گا کہ دا ذکر کیے اللہ فرماتا ہے تسی مینوں یاد کرو میں تانوں کراں گا تے جڑے اللہ اللہ کر دے دنیا تو ٹر جاندے نے رب انہاں دے جان تو بعد انہاں دے ترانے پڑھانے لوکاں کو شروع فرما سبحان اللہ اللہ توفیق فرمائے ختم پاک پڑھیا جائے گا اس کے بعد دعائے خیر مرشد کریم فرمان گے اور لنگر پاک بھی تقسیم کیتا جائے گا سارے حضرات بڑے ادب و احترام کے نال بیٹھ
لنگر بھی کرو انشاءاللہ اے ختم چ برکتاں ہون گیاں دن دنیا رات چوکیاں ترقیاں ہو جان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام